حضرت یوسف کے قصے کو قرآن کریم کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس قصے کو نہیں جانتے، کیونکہ اس قصے میں زوال سے عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کی۔ تو ناظرین، جب حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف کو حضرت یعقوب کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زار و قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا، تو اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس واپس مصر آ جانا۔ یہ سن کر سیدنا یوسف کا بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں یوسف کا بکری سے خون سے رنگا کرتا میں ہی لے گیا تھا جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو وہ یقیناً مجھ سے بہت خوش ہوگا۔ حضرت یوسف کے بھائی یوسف کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجیں۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا، اور اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب کے پوتوں نے کہا، تو آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے؟ پھر یعقوب نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف کی ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت یعقوب کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے، اور حضرت یعقوب کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام بادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو بیٹے نے انہیں فرمایا، نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون کا نہیں ہے، یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب اس بات پر بہت حیران ہوئے، تو اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ نے سیدنا یعقوب سے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان بھی دیکھیں، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جم غفیر بھی حاضر ہے، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب اپنے فرزند حضرت یوسف سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کو گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے یہ سجدہ تہدید تھا جو اس وقت جائز تھا۔ جب سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے
کنویں سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا باپ سورج ہے، اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدے کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف پر ایمان لے آیا، اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور وہ یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں تدفین کیا۔ حضرت یعقوب کی وفات کے بعد حضرت یوسف نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے، تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس طرح آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر دیا گیا اور دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ کو حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف کے تابوت کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔